اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اسی سے متمسک ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ حبل اللہ سے مراد دین خداوندی ہے، اسلام ہے، اور تأویلی روایات بہت ساری ہیں اس کے بارے میں، کچھ اور بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، لیکن اہم چیز جو بیان ہوئی ہے وہ دین مبین خدا ہے۔ اس سے متمسک ہو کر رہو گے تو اسی میں تمہاری نجات بھی ہے، تمہاری کامیابی بھی ہے۔ اجتماعیت، اکٹھا رہنا اور جماعت کے ساتھ رہنا، اس میں انسان بہت ساری چیزیں پا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری رسی کے ساتھ متمسک ہو کر رہو، یعنی میرے دین کے ساتھ۔ پھر سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مسلمانوں کو اکٹھا رہنے کا حکم دیا۔ کسی پہ تجاوز کرنا اس کو ناجائز قرار دیا، یہاں تک کہ غیر مسلمین پہ بھی تجاوز سے پیغمبر نے روکا ہے۔ اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اس دور میں بلا وجہ کسی غیر مسلم پہ تجاوز کیا ہے تو پیغمبر نے اس کو بلا کر ڈانٹا ہے کہ یہ تجھے نہ خدا اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین، نہ میں مصطفیٰ اجازت دیتا ہوں۔ ختم نبوت کے بعد سرکار رسالت کا ظاہری زندگی سے پردہ کر جانا، اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، اور پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صلوات آتی ہے تو سب مل کر صلوات پڑھیں۔ اسلام اور دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن اسلام اور دین پہ آنچ نہیں آنے دی، یہاں تک کہ یہ حجت خدا امین اللہ ہے اور وصی پیغمبر ہے، خلیفہ رسول ہیں، حقیقتاً ہیں، اور پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے اور دنیا بھی جانتی ہے، صحابہ بھی جانتے ہیں، مؤرخ بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام کی خاطر 24 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن ایک کونا میں بیٹھے رہے، اس لیے کہ اسلام اور مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھے رہے، لیکن اپنے طور پہ تبلیغی سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چلتے چلتے آپ تاریخ میں کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا کوئی غیر نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ائمہ میں سے کسی نے بھی مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہو۔